نہیں جا رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکل ریزنز بھی ہیں جو وزارت داخلہ نے کہا، خزانہ نے کہا، عدلیہ نے کہا. تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے معاملہ عدالت میں ہے، تو کیا ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر یہ منطق مان لی جائے کہ کچھ ٹیکنیکل ریزنز ہیں یا وزارت داخلہ کے پاس سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور وزارت خزانہ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر سوال یہ ہوتا ہے یہ جو 123 نشستیں قومی اسمبلی کی خالی ہوئی ہیں، اس میں جو 2 قسطوں کے اندر 33 اور 35 نشستوں پہ ضمنی انتخابات کرانے کی بات کی جا رہی ہے، یہ کیوں کروائی جا رہی ہے؟ کیا اس کے لیے ماحول ٹھیک ہے؟ کیا پھر دہشت گردی نہیں ہوگی؟ کیا اس وقت وسائل کی کمی نہیں ہوگی؟ بات بڑی سادی سی ہے کہ ہم ایک سیاسی فیصلے کی بنیاد کے اوپر الیکشن سے گریز کر رہے ہیں، اور سیاسی فیصلہ یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے اس کو یہ الیکشن سوٹ نہیں کرتا. اب وہ اپنے ساتھ ساتھ اداروں کو بھی استعمال کر رہی ہے. اب آپ دیکھیے نا، آئی جی پنجاب جو ہے اور جو اپنا چیف سیکرٹری صاحب ہیں، وہ الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کے کہتے ہیں اگر حکومت فیصلہ کر لے، الیکشن کمیشن فیصلہ کر لے تو ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں. کے پی کے آئی جی جن کو فارغ کیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن کرا سکتے ہیں، اور اگلے دن ان کو فارغ کر دیا گیا. یہ جو ساری سیاست ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے نا کہ سارے کے سارے فریقین ایک طرف ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا. اور کس لیے نہیں کرانا؟ اس لیے کہ ان کو لگتا ہے کہ حالات ہمارے حق میں نہیں ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ الیکشن کو ڈیلے کر دیں، لیکن پھر الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے آپ کو عدالتوں سے توثیق کرانی ہے. پھر آپ عدالتوں کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے، ان پہ بھی دباؤ ڈالیں گے. اور اگر عدالتیں آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گی تو آپ کہیں گی کہ دیکھیے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے عدالتیں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرتی ہیں، یہ تو انصاف کے ساتھ فیصلے نہیں ہو رہے. اور جو فیصلے سیاسی قوتوں نے کرنے ہیں، وہ فیصلے سیاسی قوتیں کرنے کی بجائے عدالتوں پہ ڈال رہی ہیں، عدالتوں سے فیصلہ لینا چاہتی ہیں. سپریم کورٹ فیصلہ کرے، لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے. اور بھائی اگر سارے فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ وہ جو خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہمارے ہاں پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اب قانون سازی ہو، آپ کی کوئی سیاسی بحث مباحثے ہوں، آپ کی دہشت گردی سے جڑے معاملات ہوں، آپ کے اکنامکس سے جڑے معاملات ہوں، پولیٹکس سے جڑے معاملات ہوں، اگر آپ نے اس کو پارلیمنٹ سے باہر کرنا ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کی فارمیشن کا مقصد کیا ہے؟ اور دیکھیے بات یہ ہے، افراد کو مت دیکھیں، عمران خان کیا کہتے ہیں، مریم کیا کہتی ہیں، بلاول کیا کہتے ہیں، فضل الرحمان کیا کہتے ہیں، شہباز شریف کیا کہتے ہیں. فرد کے مقابلے میں آئین بالادست ہے نا. بالکل. تو آئین کو دیکھیں نا، آئین کیا کہتا ہے. اچھا کل تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ توڑے صوبائی اسمبلیاں، ہم الیکشن کرا دیں گے 90 دن کے اندر اندر، ہمارے پاس یہ پورا اختیار ہے. اب جب الیکشن کی باری آئی ہے تو آپ بھاگ گئے، اب کہہ رہے ہیں ایک ہی الیکشن کروائیں. اور بھائی ہم تو پہلے کہتے تھے آپ کو کہ ایک ہی الیکشن ہونا چاہیے. یہ بائی الیکشن، یہ 2 صوبوں کے انتخابات، یہ نہیں مسئلے کا حل. مسئلے کا حل میں انہی پروگراموں میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ کو جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ کو ریزولوشن جو ہے وہ جنرل الیکشن ہے. آپس میں بیٹھیں، اس الیکشن کے رولز آف گیمز طے کریں، کیسے اس الیکشن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے، کیسے الیکشن کو کنڈکٹ کرنا ہے، اس کی طرف آئیں. لیکن یہ جو الیکشن سے فرار کا راستہ ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیے نا دعا، چیمبر آف کامرس سے ریزولوشن پاس کروائی جا رہی ہے، تاجر طبقوں سے ریزولوشنیں پاس کروائی جا رہی ہیں کہ پہلے جو ہے نا معیشت پھر انتخابات. یہ وہی نعرہ ہے نا جو ضیاء الحق کے دور میں لگتا تھا کہ پہلے احتساب پھر انتخابات. بھائی خدا کا خوف کریں یار، نکلیں باہر اس سارے قوم سے. آپ چاہے قومی حکومت بنا لیں، آپ چاہے یہاں پہ معاشی ماہرین کی حکومت بنا لیں، آپ چاہے الیکشن سے گریز کریں، آپ کا بحران حل ہونے والا نہیں ہے. اس وقت جو نئی ابھی ریلا آنا ہے نا اکنامکس کا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان معاشی طور پہ کہاں کھڑا ہے. اس لیے ابھی بھی مقصد یہی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن بیٹھیں اور جنرل الیکشن کے لیے ایک بڑا اتفاق رائے پیدا کریں جو سب کے لیے قابل قبول ہو. صحیح ہے جی. حافظ طاہر صاحب، اب یہ